السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک نیوز مارکیٹ میں آئی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو انہوں نے یو اے گورنمنٹ سے لونز لیے ہوئے ہیں، اس کے عوض اب لون ری پے کرنے کی بجائے اب فوجی فاؤنڈیشن میں ان کو ایک اسٹیک دے رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جو فوجی فاؤنڈیشن ہے اس کی کمپنیز میں تھوڑی تیزی آئی تھی۔ فوجی فرٹیلائزر، فوجی سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، فوجی فوڈز لمیٹڈ، تو انہوں نے کچھ سنگل ڈیجٹ میں پروفٹ انہوں نے ایک آدھ دن میں دیا ہے، اور سین یہ ہے کہ کیا یہ آگے اسی طرح رہیں گے یا پھر یہ تھوڑی ہائپ ہے جس کے بعد یہ جو جتنے بھی اسٹاکس جن کے میں نام لیے یہ واپس اپنی پرائس پہ آ جائیں گے جو کہ پہلے چل رہی تھی نیوز سے۔ تو اس چیز کا تو ہمیں کنفرم نہیں، البتہ سین یہ ہے کہ نیوز اس حوالے سے کافی لگتا ہے کہ سالڈ ہے، اور اس کو ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرواتا ہوں۔ میں خود بھی یہ تینوں ہی میرے ایکچولی پورٹ فولیو میں ہیں، مختلف کوانٹٹیز میں ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے۔ نیچے کمنٹس میں آپ لازمی بتائیے گا، لیکن جو ایکسپلینر آپ کے لیے بنایا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا افیکٹ ہے، اور کیا ابھی مارکیٹ میں جو نیوز چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حال ہی میں ایک بہت بڑی فائنینشیل ڈیل ہوئی ہے جس پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی عام لین دین نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک تبدیلی ہے جہاں $1 ارب کے قرض کو ایک بڑی سرمایہ کاری میں بدلا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا۔ $1 ارب یہ وہ رقم ہے جو اس پورے معاہدے کا مرکز ہے، لیکن اصل کہانی اس ہندسے کی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت عملی کی ہے، یعنی یہ پیسہ کس طرح اپنی شکل بدل رہا ہے۔ اچھا، تو اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیا قرض نہیں ہے جو پاکستان لے رہا ہے، بلکہ یہ پہلے سے موجود فنڈز کی ایک بہت ہی سمارٹ قسم کی تبدیلی ہے۔ ایک ایسی رقم جو کل تک پاکستان پر ایک ذمہ داری تھی، اب وہ ملک کے اندر ایک اثاثہ یعنی ایکویٹی انویسٹمنٹ بننے جا رہی ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ بات ہے دسمبر 2025 کے آخر کی، جب متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان تشریف لائے تھے۔ اسی دورے میں اس معاہدے کی بنیاد رکھی گئی جس نے دونوں ملکوں کے بیچ مالی تعلقات میں ایک بالکل نیا باب کھول دیا ہے۔ اب دیکھیں، اس ڈیل کی بنیاد بہت سیدھی سی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پہلے سے $3 ارب رکھے ہوئے تھے۔ اب نئے انتظام کے تحت اس رقم میں سے $1 ارب کو سرمایہ کاری میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی $2 ارب ویسے کے ویسے ہی بطور ڈپازٹ رہیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ $1 ارب کی سرمایہ کاری آخر جا کہاں رہی ہے؟ اس معاہدے کے مرکز میں جو ادارہ ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، فوجی فاؤنڈیشن۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ ہے کیا اور اس ڈیل کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے۔ 1954 میں اسے پاکستان کے مسلح افواج کے سابق اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے فلاحی مشن کے ساتھ ساتھ فوجی فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی تجارتی سلطنت بھی چلاتا ہے۔ اس کے نیچے کام کرنے والی کمپنیاں پاکستان کی معیشت کے اہم ترین شعبوں میں کام کرتی ہیں، جیسے کھاد، توانائی، سیمنٹ اور بینکنگ، اور ان میں سے کئی تو مارکیٹ لیڈرز ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات کو حکومت پاکستان نے کئی آپشنز پیش کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خالص کمرشل سمجھ بوجھ کی بنیاد پر فوجی فاؤنڈیشن کے کمپنیوں کے پورٹ فولیو کو چنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنیاں مارکیٹ میں کتنی مضبوط اور سرمایہ کاروں کے لیے کتنی پرکشش ہیں۔ تو آخر یہ ڈیل عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ ایک قرض سرمایہ کاری میں بدل کیسے جاتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے پورے طریقہ کار کو، اس کے میکینزم کو سمجھتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ نے کسی دوست کو قرض دیا ہو اور کچھ عرصے بعد آپ اس قرض کے بدلے اس کے کاروبار میں حصے دار بن جائیں۔ یہاں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنے ہی ڈپازٹ میں سے $1 ارب سے فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں میں شیئرز خرید رہا ہے، اور حکومت پاکستان اس کے بدلے فاؤنڈیشن کو پاکستانی روپے میں ادائیگی کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان پر سے $1 ارب کا غیر ملکی قرض ختم، اور اس کی جگہ ایک بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری نے لے لی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بڑے اثرات کی۔ یہ معاہدہ صرف خاتوں کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت گہرے معنی ہیں۔ بیلنس شیٹ پر اس کا اثر بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جو چیز پہلے ایک واجب الادا رقم یعنی لائبلٹی تھی، اب وہ ملک کے لیے ایک اثاثہ یعنی انویسٹمنٹ بن چکی ہے۔ یہ مالیاتی پوزیشن میں ایک حقیقی اور ٹھوس بہتری ہے۔
اور یہ صرف تجزیہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خود اس کی وضاحت کی، اس اقدام سے پاکستان کے قرضوں کا بوجھ سیدھا سیدھا کم ہو گیا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ملک کی معاشی صحت کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ تو اس ایک قدم سے کئی مثبت نتائج نکل رہے ہیں۔ قرض کم ہو رہا ہے، FDI بڑھ رہی ہے، اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو ایک مثبت پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک قابل اعتماد جگہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس سے ان کمپنیوں کی مالی حالت مضبوط ہوگی جن میں یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو انہیں مستقبل میں مزید ترقی کے لیے بہتر پوزیشن میں لائے گا۔ اور اس ڈیل میں سب سے آگے فوجی فاؤنڈیشن کی 2 بڑی کمپنیوں کے نام لیے جا رہے ہیں، ماڑی انرجیز اور فوجی فرٹیلائزر۔ یہ دونوں اپنے اپنے سیکٹرز میں مارکیٹ لیڈرز ہیں، ان کی مالی کارکردگی شاندار ہے اور ان کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسے بڑے سرمایہ کار کا ان میں حصہ خریدنا ان کمپنیوں پر اعتماد کا ایک بہت بڑا ووٹ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم 2 ملکوں کے درمیان مالی تعلقات کا ایک نیا ماڈل دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسا ماڈل جہاں قرض کے بوجھ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور مشترکہ ترقی کے مواقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو شاید آنے والے وقت میں بین الاقوامی مالیات کی شکل ہی بدل۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اب اس کے بعد بتائیے کہ کیا آپ مزید فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیز میں جو سٹاکس ہیں وہ آپ بائی کریں گے، یا پھر آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ نے اگر نہیں بائی کیے ہوئے آپ کرنا چاہیں گے، یا پھر آپ ابھی اس سے دور ہی ہیں؟ تو نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔